ڈائن ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی زوار شاہ شباب کو اپنے دل سے نکال کے میشا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے۔ زوار شاہ تو جیسے شباب سے بالکل ہی لا تعلق ہو چکا ہے اور شباب سے زوار شاہ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ پہلے تو زوار شاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خوب تیار ہوتی ہے، زوار شاہ کی پسند کا کلر پہنتی ہے، میک اپ کرتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ زوار شاہ نے تو ایک نظر اٹھا کے شباب کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا تو شباب کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تبھی زوار شاہ کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے حنین کو لیتی ہے اور اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب شباب کو یہی غلط فہمی ہے کہ جب زوار شاہ گھر پہ ہمیں نہیں دیکھے گا تو اسے اداسی ہوگی اور اپنے رویے کا احساس بھی ہوگا تو فوراً ہمیں لینے چلا آئے گا، لیکن شباب کی یہ غلط فہمی تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب زوار شاہ غصے سے شباب کو کال کر کے کہتا ہے کہ حنین شاہ کہاں ہے، جس پہ شباب کہتی ہے کہ آپ نے میرا نہیں پوچھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر بتا دیتی ہے کہ میں اور حنین شاہ کچھ دن کے لیے امی کی طرف آئے ہیں۔ لیکن زوار شاہ کہتا ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لو شباب، تم اپنی ماں کے گھر جتنے دن رہنا چاہو رہ سکتی ہو، لیکن میرا بیٹا وہاں نہیں رہے گا۔ آج رات تک میرے بیٹے کو گھر واپس آ جانا چاہیے۔ شباب کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ زوار شاہ آخر حنین شاہ کو میرا بیٹا کہہ کے کیوں پکار رہا ہے۔ تبھی اسے کہتی ہے کہ زوار شاہ شاید اب بھول گئے کہ حنین شاہ میرا بھی بیٹا ہے، جبکہ زوار شاہ بھی شباب کو باتوں ہی باتوں میں احساس دلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے حنین شاہ کو تمہاری خوشی کے لیے تمہاری گود میں ڈال دیا تھا، لیکن تم اس کی سگی ماں نہیں ہو۔ اور یہیں پہ شباب کی غلط فہمیوں کا محل گر کے چکنا چور ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں بھی سمجھاتی ہے کہ اول تو تمہیں زوار شاہ سے پوچھے بغیر یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر آ ہی گئی ہو تو میرے خیال سے تمہیں یہاں زیادہ دن سٹے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح زوار شاہ نے تم سے غصے سے بات کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی انتہائی قدم اٹھائے تم حنین شاہ کو لے کے فوراً گھر واپسی کی تیاری کرو۔ جبکہ دوسری طرف زوار شاہ کو اس شباب کی تو ذرا یاد نہیں آتی۔ ہاں البتہ گھر میں حنین شاہ کے بعد جس کی کمی کا احساس ہوتا ہے وہ ہے میشا، جو اپنی برتھ ڈے منانے ڈاکٹر نوید کے گھر گئی ہے۔ تبھی زوار شاہ میشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میشا، آپ نے گھر واپس کب آنا ہے اور مجھے وقت بتا دیں کیونکہ میں خود آپ کو پک کرنے آؤں گا۔ میشا ڈاکٹر نوید سے کہتی ہے کہ دانا تو میں نے ڈال ہی دیا تھا، اب پنچھی خود جال میں پھنسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میشا کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ زوار شاہ اس کے حسن کے جال میں پھنس کے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اب میشا اس وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ جب زوار شاہ خود میشا سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ بہرحال میشا جب زوار شاہ کے ساتھ گھر واپس جاتی ہے تو زوار شاہ گھر جاتے ساتھ ہی میشا کو وہ قیمتی تحفہ پیش کرتا ہے جو خاص طور پہ اس کی برتھ ڈے کے لیے خرید کے وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا۔ اب میشا جب اتنا مہنگا بریسلٹ دیکھتی ہے تو زوار شاہ سے کہہ ہی دیتی ہے کہ سر، میں اتنا قیمتی تحفہ ڈیزرو نہیں کرتی، جس پہ زوار شاہ کہتا ہے کہ میشا، تمہیں کیا پتا کہ تم کیا کچھ ڈیزرو کرتی ہو، اور پھر فوراً ہی سنبھل جاتا ہے جبکہ میشا سے پوچھتا ہے کہ ایک بات پوچھوں، کیا تم بھی میرے بارے میں وہی فیل کرتی ہو جو میں تمہارے لیے فیل کرتا ہوں؟ جس پہ میشا جان بوجھ کے انجان بنتے ہوئے کہتی ہے کہ سر، مجھے کیا پتا کہ آپ کون سی فیلنگز کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اسی دوران اپنی ماں کے کہنے پہ شباب بھی گھر واپس آتی ہے۔ اب جب وہ کمرے میں میشا اور زوار شاہ کو اکیلے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے جبکہ دونوں ہی خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو شباب کے کان وہیں پہ کھٹکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پریشانی میں مزید آگے بڑھتی ہے تو زوار شاہ، جو شباب کو اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یوں اچانک اس کی واپسی پہ عجیب ناگواری کا احساس گزرتا ہے، جبکہ میشا شباب کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تو دیکھ ہی چکی ہے اور ویسے بھی شباب کی نیچر سے تو وہ بہت پہلے سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ تبھی جان بوجھ کے شباب کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے جلدی سے زوار شاہ کا دیا گیا تحفہ اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے، جبکہ میشا کی اس حرکت سے شباب کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جو میشا مجھ سے چھپا رہی تھی، جبکہ زوار شاہ تو وہاں سے غصے سے چل دیتا ہے اور میشا شباب کو اپنا تحفہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری میم، دراصل آج میری برتھ ڈے تھی نا، تو سر نے بہت محبت سے میرے لیے یہ تحفہ خریدا تھا۔
اور شباب کا دل تو چکنا چور ہو جاتا ہے کہ زوار شاہ نے مجھے سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی ناگواری سے یہاں سے چل دیا، جبکہ میرے آنے سے پہلے زوار شاہ اور میشا کی خوش گپیوں کی اور ہنسی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اور آخر میشا ایک معمولی ملازمہ ہے، اسے اتنا قیمتی تحفہ اس کے برتھ ڈے پہ دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں میشا ایک نئی چال چلنے والی ہے، اس کے لیے تو اب ان قیمتی چیزوں یا روپے پیسے کی کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ تبھی موقع دیکھتے ساتھ اپنے گفٹ کو خود ہی آگ لگا کے زوار شاہ کے کمرے میں کہیں چھپا دیتی ہے، جبکہ اگلے دن پریشان ہو کے زوار شاہ سے کہتی ہے کہ سر آپ نے مجھے جو کل گفٹ دیا تھا نا وہ مجھے مل نہیں رہا، جبکہ زوار شاہ کو بھی حیرت ہوتی ہے اور میشا سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی چور نہیں، تم دیکھو شاید کہیں رکھ کے بھول گئی ہو، لیکن میشا زوار شاہ سے کہتی ہے کہ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، مجھے گفٹ نہیں ملا۔ اب اتفاق سے زوار شاہ کو وہ گفٹ اپنے ہی کمرے سے ملے گا اور پھر جلا ہوا ملے گا، تو زوار شاہ کو صاف یقین ہو جائے گا کہ یہ سب شباب نے کیا ہے، جس کے بعد زوار شاہ کے دل سے شباب مزید اتر جائے گی کہ کس قدر پست ذہنیت اور چھوٹے دل کی عورت ہے، میں نے اس کے قدموں میں دنیا جہان کا روپیہ پیسہ دولت نچھاور کر دی، اس کے باوجود میشا کو دیے گئے اس معمولی سے گفٹ پہ اس قدر چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب میشا کے مشن دو ہیں، ایک طرف تو زوار شاہ کے دل سے شباب کی محبت کا خمار ختم کرنا، اور دوسری طرف زوار شاہ جو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میرے بہن بھائی اس گھر سے نہیں جائیں گے، جبکہ میشا تو ان لوگوں کو سڑک پہ رلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ تبھی جان بوجھ کے ایک دن پریشان حال نظر آتی ہے، جبکہ زوار شاہ میشا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، تو میشا کہتی ہے سر جانے دیں، کیونکہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو بہت نقصان ہو جائے گا، جبکہ زوار شاہ بھی پورے یقین سے کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب میشا تو آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، دراصل وہ چاہتی ہے کہ زوار شاہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کے دونوں بہنوئی یعنی عامر اور جاوید کس طرح میشا پر گندی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جاوید میشا کے پاس سے گزرتا ہے، جبکہ میشا کو پتا ہے کہ زوار شاہ اپنی سٹڈیز میں بیٹھا ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے تو سب آوازیں اندر جا رہی ہوں گی، جان بوجھ کے جاوید کے ساتھ ٹکراتی ہے، جبکہ جاوید دیکھتا ہے کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میشا کا بازو پکڑ لیتا ہے، تو میشا زور سے چلاتی ہے کہ شرم نہیں آتی، چھوڑو میرا ہاتھ، اور اتنے میں شور سن کے زوار شاہ بھی سٹڈیز سے باہر آتا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جاوید کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہ ذلیل انسان، میری بہن وہاں پاگل خانے میں ہے، اس کے باوجود میں نے اس کے بیٹے اور شوہر کو اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، لیکن تجھے تو نہ اپنی بیوی کی حالت کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی میری عزت کی کوئی پرواہ ہے، اور اسے گھر سے دفع ہو جانے کا کہتا ہے، جبکہ میشا نے صرف جاوید اور ذکیہ کو تو نہیں بلکہ فوزیہ اور عامر کو بھی اس گھر سے نکالنا ہے، تو اب میشا کا اگلا ٹارگٹ عامر ہے، جان بوجھ کے عامر کے سامنے ادائیں دکھاتے ہوئے گزرتی ہے، اور وہ بھی اسی وقت جب اسے پتا ہے کہ زوار شاہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہے، جبکہ بیچارے عامر کی کمبختی آئی ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، پہلے تو اس کی طرف ادا سے مسکراتی ہے، عامر کو بھی مزید حوصلہ ملتا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میشا کے قریب پہنچ جاتا ہے اور میشا پر لائن مارتے ہوئے کہتا ہے کہ سنا ہے حسن اور ذہانت آپس میں مل جائیں تو دنیا فتح کر سکتے ہیں، جبکہ میشا اونچی آواز میں عامر سے کہتی ہے کہ میری قیمت لگا رہے ہیں آپ، تو عامر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ استغفر اللہ، بھلا آپ کے حسن کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ یہ حسن تو انمول ہے۔ اب زوار شاہ کے کانوں تک عامر کی یہ بات سنتی ہے تو ظاہر ہے کہ زوار شاہ پہلے ہی میشا کو چاہنے لگا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اور میشا کے اوپر گندی نظر رکھے، اور پھر وہ بھی اس کی اپنی بہن کا شوہر۔ تو اب جاوید کی طرح اس عامر کو بھی ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا اور پیچھے رہ جائے گی اکیلی فوزیہ، لیکن میشا فوزیہ کو اتنے آرام سے گھر سے جانے نہیں دے گی، کیونکہ فوزیہ سے تو اس نے بہت سے بدلے لینے ہیں،
تو راتوں کو نہال کی ڈائن بن کے فوزیہ کو ڈرائے گی کہ فوزیہ بھی پاگل ہو کے بالآخر اپنی بہن زکیہ کے پاس پاگل خانے پہنچ جائے گی۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں ڈرامے کی سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میشا سب سے زیادہ برا کس کے ساتھ کرنے والی ہے؟ شباب، فوزیہ، عامر، زکیہ، جاوید کے ساتھ یا پھر زوار شاہ کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔